اچھا، پاکستان تحریک انصاف جو پنجاب کے اندر اطلاعات کے مطابق 180 کے قریب، یعنی وہ بنتے ہیں 48 to 54% جو وکلا میدان میں امیدوار اتارے جائیں گے. اب وکیلوں کو اگر دیکھا جائے، بار کی سیاست اچھی کرتے ہیں، قانونی محاذ پہ اچھا لڑتے ہیں، لابنگ اچھی کر سکتے ہیں، لیکن حلقے کی سیاست اور وکلا کا عملی میدان میں اترنا سیاست میں، تو پی ٹی آئی کو کتنا بینیفٹ دے گا؟ شیخوپورہ کی ایک بہت اہم سیٹ تھی جو خالد محمود جس سے ہارا تھا، ورک صاحب جی خرم شداد ورک، ہاں جی، وہ تھا بار کا صدر. ہاں، لوگ کہتے تھے بار کا صدر جیت جائے گا، خرم شداد ورک جیت. لیکن یار میری بات تو سنیں، پتہ نہیں کیا یاسر صاحب یہاں تو سوال نہ کیا کریں. اگر آپ کو برداشت نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ جناب گلیاں ہو جن سونیاں میاں نواز شریف پھر آپ خوش ہو جائیں گے، یہ چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ نہیں سکتا نا، مجھے حقائق میں جو ہے وہ بیان کرنے دیں. مجھے سینیٹرشپ ملنی ہے. اور نہیں مجھے آپ کو مجھے لگ تو ایسے ہی رہا ہے بھیا. لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں مجھے لگ رہا ہے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. آمین. ہم بھی خوش ہو کے کہیں گے ہمارا بھائی سینیٹر بن گیا. اگر دہی بلے بیچنے والا بن سکتا ہے نہیں مودے پہ، دہی بلے نہیں، گول گپے تھے. چلے گول گپے لگے، ہاں سراغ کر کے چنے اور آلو بھر کے تو وہ کھلایا کرتے. بات یہ ہے کہ وہ جیتے نا، فواد چودھری کے وکیل ہیں وہ جیتے نا، اعتزاز احسن کے وکیل ہے وہ اپنے ایک سیاسی جماعت سے جیتے، اعظم وزیر طارق ایک وکیل ہیں سینیٹر بن گئے. بات یہ ہے جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو سارے راستوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ ایسی سیاسی جماعتوں سے الیکشن لڑیں جس سیاسی جماعت کا ووٹ بینک موجود ہو، اور اس سیاسی جماعت کا ووٹ بینک صرف یہ انتظار کر رہا ہو کہ امیدوار کون آنا ہے، اسے یہ غرض نہ ہو کہ یاسر نے آنا ہے یا رانا عظیم نے آنا ہے، اسے یہ غرض نہ ہو کہ جناب فیاض نے آنا ہے یا کسی اور نے آنا ہے، اسے یہ غرض ہو کہ جو بھی امیدوار آنا، تو پھر آپ الیکشن کا رزلٹ جو ہے دیکھیں گے. دیکھیں میں آپ کو یہ بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں. اچھا، ایک تو ہمیں چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے نا الیکشن کمیشن سے میری درخواست ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے جہاں پہ باقی چیزیں لیتے ہیں نا، ایک حلف بھی لیں. ویسے وہ حلف پہ پورا تو نہیں اترتی، اکثر بھول جاتی ہیں حلف. جس طرح آج کل آپ کے لیڈر میاں صاحب بھول گئے آتے سارے، انہوں نے میرا اکثر میں کہا کہ سارا معاملہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. ان کہتے ہیں نا، منو کڈیا کیوں، انہیں نکالا کیوں، انہیں نکالا کس نے، انہیں بتایا کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں، سنیں نا، وہ میاں صاحب کا چھوٹے میاں صاحب کی شکل دیکھیں، انہیں غصہ آ رہا ہے، بڑی مشکل سے دی رات لہذا سے یہ کہتے پاسے تر پہ نے. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کارگل کی بات بھی کر دیتے ہیں. اور بھائی کارگل ہماری پاک فوج کے جوان وہاں پہ شہادتیں دیتے ہیں، اتنی سردی میں آپ ایک سیکنڈ نہیں کھڑے ہو سکتے جتنی سردی میں وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. پتہ نہیں بات کس طرح کر دیتے ہیں. تو ان تمام سیاسی جماعتوں سے ایک حلف نامہ لیں، اور اس کے بعد انہیں اس جو سیاسی جماعت اس پہ عمل نہ کرے اسے فارغ کر دیں. وہ حلف نامہ یہ ہو کہ سب سے پہلے پاکستان. اچھا، جو تو پہلے حلف نامہ وہاں پہ جمع کرواتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا نا. اس دفعہ تو کچھ کر لینا، سب سے پہلے پاکستان، اس پاکستان سے کے بعد یا اس پاکستان سے پہلے کا لفظ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان سب سے پہلے اس لیے کہ پاکستان ہوگا، اور جب آپ کہیں گے سب سے پہلے پاکستان تو پھر آپ اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکستان کا مطلب اسی حلف نامے میں ایک ذیلی شک یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں نہیں، ہم ہونا چاہیے. اگر میں مار کے ہم کا عنصر شامل کر لیا جائے تو وہ کتنا بہتر. میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات آپ نے کی، شکر ہے آپ نے بھی ایک اچھی بات کر دی، لیکن آپ کے ذرا ضرورت ہو کسی اور کی تھی. اچھی بات کر لی، ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے. میرے وطن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور جب ہم کہیں گے نا تو ہم کا مطلب بالکل یہی ہے کہ ہم عوام بھی، عام آدمی بھی، وہ سڑک سے گزرتا آدمی بھی وہ کرتا. میں یاسر جب دیکھتا ہوں آج کل، ایک تو میں گزارش کر رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب سے خاص کر، اور پاکستان کی معزز عدلیہ سے، کہ آپ نے ایک حکم جاری کیا کہ جن کے لائسنس نہیں ہیں انہیں گرفتار کر لیں. کبھی صرف تھانوں کے باہر جا کے دیکھیں، میں نے خواتین کو وہاں پہ اپنے بچوں کے لیے روتے ہوا دیکھا. نہیں لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہ وہ اپنی بچیوں کو سکولوں میں بھیجنے کے لیے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ لگائیں. رانا صاحب، اگر دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کے موقف کے حوالے سے عبدالقیوم صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ بڑے نرم مزاج سے ہیں میاں صاحب، اور میاں صاحب تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب سب سے مل رہے ہیں، اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے، یا کوئی سخت مزاج سا منظرنامہ دیکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ خود نرم ہوئے ہیں تھوڑے؟ کیا کمال بات ہے.
آپ کے تو مرضی کی بات ہوگی نا، اس لیے آپ کے چہرے پہ بڑی نکال گئی ہے۔ پھر وہی بات، شاہدہ خان باسی کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ چودھری نثار صاحب ان کے پرانے ساتھی، بڑے برے وقت میں ٹائم ان کا ساتھ گزارا، ان کو منانے کیوں نہیں گئے؟ دانیال عزیز کو کھڈے لین کیوں لگا دیا؟ مفتہ اسماعیل جو ہے وہ بالکل ان کو چھوڑ کے سائڈ پہ کیوں گئے؟ اور اسی طرح باقی آپ دیکھتے جائیں کہ لمبی جوڑی قطار غوث علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ تھے نا، اور ان کے والد صاحب کے دوست، ان کی رہنمائی کرنے والے تھے، وہ کہاں کے؟ اب ذرا ایک لسٹ لمبی چوری نکالیں۔ اور اتنے نرم مزاج ہیں کہ محمد خان جنیجو جو لے کر آئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اتنے نرم مزاج ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں جناب، آپ کی طرح بڑے نرم مزاج ہیں اور بڑا پیار محبت کرنے والے ہیں، اور اتنے پیار محبت کرنے والے ہیں۔ میرے پہ آپ شک نہیں کر سکتے۔ میں کب کہہ رہا ہوں یار، میں کب کہہ رہا ہوں، آپ بھی اور ان میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، میں اور بتائیں۔ تو اتنے نرم مزاج ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ ان کی جماعت کے اندر اب بھی ان کے جو ڈائی ہارٹ لوگ ہوتے تھے، ڈائی ہارٹ، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کھڈے لین ہیں۔ اور آپ گنتی کرتے جائیں، آپ دیکھتے جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، مہدوم جوید ہاشمی کن کا سب سے خاص تھا؟ کن کا خاص آدمی تھا؟ میاں صاحب کا تھا نا۔ برے وقت میں بھی ساتھ لیا، تحریک انصاف چھڑا کے انہیں اپنے ساتھ رکھا، اس کو ٹکٹ دی، الیکشن لڑنے گئے۔ آپ کدھر ہے وہ؟ کل ویڈیو آئی ان کی بدر کدھر ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے نا۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے بڑی سیدھی سی، سیاستدان اپنے مفاد کو، اپنی سیاسی جماعت کو، اپنے بیانیے کو پہلے دیکھتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کا بیانیہ، عوام کا بیانیہ جو ہے سب سے آخر میں ہے۔ میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں، میں صرف میاں صاحب کے متعلق نہیں کرتا، میں تمام تقریباً سیاسی جماعتوں کے متعلق یہ بات کہتا ہوں کہ ہم آپ یہ دو لفظ جو ہے نا، یہ ان کے اندر نہیں ہے۔ میں یہ لفظ ہے، جو جیت گیا وہ کہے گا میں بالکل ٹھیک جیتا ہوں، اگر وہ ہار گیا تو داندلی ہوئی ہے۔ عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ چلیں مجھے ایک بات بتا دیں، وہ آپ کے لیے وہ کیمیائی نسخہ کیا ہے جو 17-18 ماہ میاں شہباز شریف سب کو نہیں دیا گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ اب ہم اقتدار میں آتے ہی وہ کیمیائی نسخہ لے کر آئیں گے اور اس سے ہم فوری طور پر ملک کے سے مہنگائی، غربت، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، فلاں 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 خاتمہ کر دیں گے؟ کیا یونٹ بجلی کا دوبارہ 8 روپے کا، 9 روپے کا، 10 روپے کا یا 15 روپے کا ہو جائے گا؟ کیا آٹا جو ہے دوبارہ 25 روپے کلو پہ آ جائے گا؟ کیا باقی چیزیں جتنی بھی ہیں، کیا آلو جو ہماری اپنی سبزی ہے نا، آلو، ٹماٹر، مٹر، یہ ساری چیزیں ہماری اپنی سبزی ہے، کیا ان کی قیمتیں 20، 25، 30 روپے کلو ہو جائیں گی؟ کیا دالیں جو ہیں، پہلے ہم کہتے تھے یار غریب آدمی کے گھر صرف دال پکتی ہے، اب تو غریب آدمی دال لینے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے نا دالوں کے کیا بھاؤ ہیں؟ جی آپ تو کبھی لینے نہیں گئے ہوں گے۔ کیوں نہیں لینے گے؟ میں آپ بھی سیاستدانوں کی طرح نا، آپ کو کیا پتا ہوگا؟ ہم سائے نہیں دے کے جاتے، خود ہی لیتا ہوں۔ میں نے کب کہا میں تو پتہ ہے نا کیا ریٹ ہوتا ہے یار یاسر صاحب؟ تو آپ لینے اگر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا، اچھے طریقے لگ پتہ جاتا ہے نا۔ تو کیا ان کے آنے سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تو ہم تمام سیاسی جماعتوں سے کہتے ہیں آپ خدا کا واسطہ ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، غریب عوام کے بھلے کے لیے انہیں موقع دے دیں۔ اور جب اگر انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے، سب اقتدار کا مزہ لینا ہے اور لے کر ہمیں جھوٹے سچے دلاسے کرانے ہیں، پھر نہیں بھی یاسر نہیں، پھر اس ملک کو میں کہہ رہا ہوں کہ بے شک الیکشن نہ کروائیں، اس ملک کو چلنا چاہیے، اس ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ڈالر سستا ہوا ہے تو بھائی دال کیوں نہیں سستی ہو رہی؟ ڈالر سستا ہوا ہے تو گوشت کیوں نہیں سستا ہو رہا؟ سبزیاں کیوں نہیں سستی ہو رہی؟ نیکسس کے اوپر قابو پانا چاہیے، کارٹلائزیشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔